بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان۔ ناظرین، آج 12 ربیع الاول کی شب کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ کا بچپن یتیمی میں گزرا، لیکن تربیت ایسی، کردار ایسا، طبیعت ایسی کہ وہ معاشرہ جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا اس میں بھی صادق اور امین کہلائے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا۔ اس اونٹ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو وہ رو پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے سر پر دست شفقت رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہا، میں اس اونٹ کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں خدا سے نہیں ڈرتے جس کا مالک تمہیں اللہ نے بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور یہی آج کا موضوع بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ احمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مفتی اعجاز بشیر صاحب، السلام علیکم۔ مفتی مدنی رضا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ آج بڑی شب ہے، اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ آج کے موضوع کے حساب سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس امت کا حصہ بنایا، وہ امت جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتی ہے۔ اور آج کی شب تو وہ مبارک شب ہے کہ جس شب کے بعد آنے والی صبح صادق کے وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ آج کا موضوع رحمت للعالمین، اور جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں بھی قرآن پاک کی وہ آیت کوٹ کی کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رحمت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، رحمتی وسعت کل شیء، یعنی میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور رحمت کون ہے؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مکمل وجود مسعود اس جہاں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی عقل مبارک بھی اس کائنات کے لیے، اس عالم کے لیے، بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا چلنا بھی رحمت ہے، آپ کا رکنا بھی رحمت ہے، آپ کی ہر ادا رحمت ہے، آپ کا قلب اطہر بھی رحمت ہے، آپ کا شکم مبارک بھی رحمت ہے، آپ کا کلام مبارک بھی رحمت ہے، اور آپ کا سکوت کرنا بھی اس عالمین کے لیے رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو حضور رحمت ہے، تو حضور علیہ السلام کی ہر ادا رحمت ہے۔ اور پھر جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں
یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اب عالم کسے کہتے ہیں یہ ہم ذرا سمجھ لیں۔ عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے۔ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا سب کچھ عالم ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان تمام کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں اور ذرا غور کریں اور ذرا گنتے چلے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں کیا کیا ہے، تو کیا کیا ہے؟ وہ جو کچھ ہے حضور اس کے لیے رحمت ہیں۔ اب اس کائنات میں اس عالمین میں انبیاء ہیں تو حضور انبیاء کے لیے بھی رحمت ہیں، فرشتے ہیں حضور فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کہکشائیں ہیں حضور کہکشاؤں کے لیے رحمت ہے، جمادات ہیں نباتات ہیں حضور ان کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور انسانوں میں جہاں کافروں منافقوں کے لیے رحمت ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے کیسی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ حضور علیہ السلام یہ مومنین کے لیے اس طرح رحمت ہے کہ یہ مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ایمان کی جان ہے۔ یعنی جان کیا ہوتی ہے؟ جان اگر جسم سے نکل جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام اگر کسی کی زندگی سے خارج ہو جائے تو گویا اس کی زندگی ہے ہی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ازل سے ابد تک، یعنی ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، اور اس کائنات میں جس کو جو رحمت ملی، تھوڑی ملی زیادہ ملی، انبیاء کو ملی، فرشتوں کو ملی، انسانوں کو ملی، جنات کو ملی، ازل سے ابد تک ملنے والی تمام رحمتیں وہ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو یوں بیان کیا نا کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور میں اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ تمام جہانوں سے افضل ہیں، ہر چیز سے آپ افضل ہیں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہیں۔ ماشاءاللہ، خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو آج کے موضوع کے حوالے سے آپ گفتگو کریں گے، ایک سوال بھی میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ رحم اور رحمت کی صفت اللہ کو بہت پسند ہے، آج کے دور میں ہم یہ اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ضرور کچھ گائیڈ کیجیے گا، کیونکہ آپ آج کے دور کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے عالم اسلام کو میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اور ان خوبصورت لمحات پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کو راضی کرنے کا ہم راستہ آج سے ہی تلاش کر لیں، کیونکہ یہ مہینہ عہد وفا کا مہینہ ہے، محبتوں کا مہینہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام ہی ہم نے رحمت بنا دیا ہے لوگوں کے لیے، اور آپ کو، آپ کی ذات کو عنوان محبت بنا کر لوگوں کے لیے اس طرح سے پیش کر دیا ہے کہ غلام آپ کی طرف نگاہ اٹھائیں تو رحمت ملے، بچیاں نگاہ اٹھائیں تو انہیں قبروں سے نجات ملے اور رحمت کاملہ ملے، ضرورت مند جب ہاتھ پھیلائیں تو آپ کے دروازے سے آنے والا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو رحمت کاملہ ہے، اس لیے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور اللہ مجھے دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ تو یہ رحمت کیسی رحمت ہے؟ یہ رحمت عبادات میں ہو تو سجدے کا سلیقہ سکھلائے، محبتوں میں ہو تو مواخات بنا دیں، اور رشتوں کی ہم آہنگی ہو تو یہ بتلا دیں کہ کیسے خاندانی رشتوں کو استوار کر کے نبھایا جاتا ہے، قطع تعلق سے منع کیا جاتا ہے، اور جب زندگی میں حق و باطل کا معاملہ ہو تو رشتوں کا کوئی پاس نہ رکھا جائے، صرف ایک ہی بات کہی جائے، وہ یہ کہ کہو اللہ ایک ہے اور محمد
یعنی میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد اگر رشتوں کا اور معاشرتی تعلق کا معاملہ ہو تو اس درجہ سادگی، اس درجہ محبت کہ گھر میں بیٹھ کر وہ سارے کام کر رہے ہیں جو آج لوگ سمجھتے ہیں معیوب ہے، لیکن میرے نبی اپنے گھر میں کر رہے ہیں. ازواج مطہرات کا ساتھ دے رہے ہیں. معاشرتی معاملات کے اندر رحمت کاملہ کیسے کہ بتلا دیا کہ کوئی کمتر برتر نہیں ہے، صرف تقوی کو اختیار کرو، یہی معیار زندگی اور مقیاس زندگی ہے. اور رحمت ایسی کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایک واقعہ عرض کرتا چلوں جی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کچھ تھکے ہوئے ہیں، تو آپ نے آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کا انتخاب کیا. صحابہ بھی حضور کے معیت میں وہاں رک گئے اور یہ دیکھا کہ درخت کے قریب جیسے ہی حضور پہنچے تو وہاں ایک سانپ ہے. اور اب وہ سانپ حضور کی طرف دیکھ رہا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی غضن پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف ہو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی کے ساتھ اس طرف بڑھے، یہاں تک کہ روایت میں کہ وہ سانپ حضور کے قریب آ گیا اور کان میں اس طریقے سے حضور کے قریب آ کر کچھ کہا یا کچھ کہنا چاہا کہ حضور نے سنا. ایسے روایات صادقہ ہیں یہ. اور اس کے بعد حضور نے کچھ ارشاد فرمایا. اس کے بعد وہ سانپ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بغیر کسی توقف کے ایک پل کے اندر وہ سانپ غائب ہو گیا. صحابہ حضور کے قریب آئے اور حضور کے پاس آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہوا؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے میرے آقا پر کیسے رحمت ہے. کہتے ہیں کہ یہ جس کو تم نے دیکھا بحیثیت سانپ کے، یہ ایک جن تھا جو آیات قرآنی کچھ بیچ میں سے بھول گیا تھا اور ان آیات کو یاد کرنے کے لیے اور اس کی تصدیق کے لیے میری خدمت میں حاضر ہوا تھا. میں نے جب بتلا دیا تو یہ اپنے مقام پر چلا گیا. رحمت حضور کیا صرف انسانوں کے لیے ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور رحمت للعالمین اگر ہیں، اور یقیناً ہیں، اگر کا لفظ ہی نہیں ہے اس میں، تو میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ رحمت کاملہ ہیں. آسمانوں پر اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائے چاند، اور زمین پر جب نظام مملکت اور زندگی کے اصول بتلانا چاہیں تو حضور نے بتلا دیا کہ وراثت کا قانون کیا ہے. تو لوگوں یہ عورتوں پر ظلم نہ کرنا، یہ بہنوں اور بیٹیوں کے حصے نہ کھانا. کیوں کہ میں وہ نبی ہوں کہ جو مردوں کا حق نہیں، عورتوں کا بھی ہے، بیٹیوں کا بھی اور بہنوں کا بھی حق، بیویوں کا بھی حق دیتا ہوں. اور جب اشارہ کریں کہ بیٹوں کو کیسے رکھنا ہے تو بیٹوں کو کیسے زندگی میں تربیت کرنی ہے. معاشرے کے اندر ایک استاد کو اپنے طالب علم سے، اور معاشرے میں ایک فرد جو زندگی میں بحیثیت تاجر کے جاتا ہے اس کو بحیثیت تاجر کے، اور ایک وہ شخص جو زندگی کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتے بنانا چاہتا ہے. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں اگر جب سیاستداں کی حیثیت سے دیکھیں حضور کو تو کوئی معاہدہ آپ نے ایسا نہیں کیا جس سے آپ نے تجاوز کیا ہو. اور جب آپ نے بحیثیت لیڈر کے، بحیثیت قائد کے بات کی تو آپ نے مصلحت سے کام نہیں لیا، ہر بات اللہ کی رضا کے لیے کی اور اللہ کے لیے ہی. وہ تمام غزوات کیے اور بعد میں سرایا جس میں حضور شامل نہیں تھے لیکن صحابہ نے کیے، صرف کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کے رضا کے لیے. اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ مصطفیٰ کی رضا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی آیت میں آئے، رحم مادہ ہے اصل کا، اور اصل کیا ہے؟ کائنات کی ساری شفقت اور محبت یہ میرے مصطفیٰ کریم میں نہ ہو تو اور کس میں ہو؟ تو اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور تم سے یہ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت تم اپنے آپ سے نہیں کرتے. اور قیامت کے دن جب یہ سجدہ ہوگا تو اتنا طویل ہوگا کہ رحمت للعالمین کی شان نظر آئے گی کہ میرے رؤوف، میرے رؤوف، میرے رحیم کیسے ہیں کہ جب تک آخری گناہگار امتی جنت میں نہ چلا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے دستبردار نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. جی مفتی اجاز بشیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے پہلوؤں کو چھیڑ دیا ہے، حشر کے حوالے سے ہی لے کر چلتے ہیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین بنایا، حافظ صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے،
تو آپ نے بھی انٹرو کے اندر بیان کیا ہے کہ جس کا اللہ رب العالمین رب ہے اس کے لیے رحمت للعالمین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اچھا، حضرت آدم بھی میرے رسول کریم علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ہیں، وہ بھی میرے رسول کی رحمت کے امیدوار تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اور کل انبیاء اور رسول اور فرشتے اور ملائکہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و منا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اگر آپ کی ذات والا صفات نہ ہوتی، آج جو ولادت مبارک کا آج مقدس رات ہے، ہم اس نعمت کے شکرانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور ہر ایک اپنی عقیدت اور احترام کے ساتھ آج اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مانگی تھی، جس کی امتی ہونے کی دعائیں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جن کی بشارتیں دیتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے، ان انبیاء اور رسولوں کی دعائیں ایسی قبول ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت بھی عطا کی ہے، میرے مصطفیٰ کی صحابت بھی عطا کی ہے۔ واقعہ معراج کے اندر انہوں نے حیات ظاہری میں رسول کریم علیہ السلام کی صحبت مبارکہ سے فیضیاب ہوئے ہیں، حصہ اٹھایا ہے۔ تو میرے رسول کی جو رحمت ہے وہ سارے انبیاء رسولوں، ان کی نبوت، ان کی اخوت ہے سب کو عام، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صداب البشر کی ہے۔ یعنی حضرت آدم جو ہیں وہ بظاہر تو جد اعلیٰ ہیں جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ پہلے انسان ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو چونکہ انسانیت کا نقطہ آغاز جو ہوا ہے، اول ما خلق اللہ نوری سے جو کائنات پھیلی ہے، وہ جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، جو پھر بڑھتی رہی، ایکسپینڈ ہوتی رہی اور پوری کائنات وجود میں آئی۔ تو میرے رسول کی رسالت کا، میرے رسول کی رحمت کا، میرے رسول کے عشق کا ذرہ ذرہ کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اب حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو آج کا دن ہے یہ اس شکرانے کا دن ہے جس کے اندر ہر مسلمان کی جبین کو خم ہو جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آج قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ربی ارنی انظر الیک، اے باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی زیارت عطا فرما۔ جب کوہ طور پہ آپ نے یہ اپنی گزارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو آگے سے جواب آیا کہ لن ترانی موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ یہاں رہ کر اس کی زیارت کی تمنا کر رہے ہیں، اس دنیا کے اندر جو تجلی ہوئی اور آگے کا معاملہ مشہور ہے، لیکن اس محبوب کی شان رحمت للعالمینی دکھانا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ معراج پر گئیں، تشریف لے گئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کا جیسے اس نے چاہا ویسے دیدار کیا ہے، جتنا اس نے چاہا اتنا دیدار کیا ہے، اور خدا جانے کتنے ہزار سال تھے یا کتنے، وہاں تو لمحات کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اس دیدار کے بعد موسیٰ یہاں تمنا کر رہے ہیں، یہاں پر عرض کیے، یہاں پر بلایا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، وہاں حاضر ہوتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی واپس امت کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ یعنی امت کا ایسا خیال ہے، ایسا پاس ہے کہ اپنی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کی وہ رحمت ہے، کیونکہ اس قرب خاص میں جا کر کوئی واپس آنے کی تمنا نہیں کر سکتا۔ جب اعلیٰ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو جائے تو وہاں سے لوٹنے کی بلا کیا تمنا کرے گا؟ جنت بھی اس کا فیض ہے، جنت بھی اس کی رضا ہے، تو جب صاحب رضا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو پھر پیچھے کیا نعمت بچتی ہے؟ لیکن یہ میرے محبوب کی رحمت للعالمین ہے، عالمینی ہے کہ آپ نے امت کا خیال کیا ہے، تو ان جلووں سے سیراب ہونے کے بعد بھی واپس لوٹے ہیں اور یہاں آ کر اس امت کو فیضیاب اور سیراب کیا ہے۔ تو آج کا دن اس شکرانے کا دن ہے، اس کے اندر ہمیں اپنی عقیدت و محبتوں کو اختلافات سے نکال کر اور محبتوں کے سانچے میں ڈھال کر پیش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری محبتوں کا روز افزوں اضافہ فرمائے، آمین۔ جی مفتی مدنی رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی شب کے حوالے سے اگر میں عرض کروں تو یہ یقیناً بڑی مبارک شب ہے، اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شب قدر کی اگر برکتیں دیکھی جائیں تو قرآن اگرچہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اور آج کی وہ شب ہے کہ جس میں وہ شخصیت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن جیسے ایک مرتبہ نازل ہوا لیکن ہر شب میں یہ برکتیں موجود ہیں، آج تک یہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کا وقت اگرچہ ایک ہی وقت تھا، اسی وقت جلوہ افروز ہوئے تھے، لیکن ہر سال ہمیں یہ برکتیں ملتی رہیں گی۔ تو آج کی رات کو کوئی اس انداز سے نہ گزارے کہ اس رات کو بیکار کاموں میں گزار دیا جائے۔ اس رات کو اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے گزاریں، اور اس نیت کے ساتھ گزاریں کہ ہمیں اس سیرت پر عمل بھی کرنا ہے۔ دوسری بات جو ہمارا موضوع ہے
کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ تفصیل تو ہمارے احباب نے ذکر کر ہی دی، دیگر جید جو علماء موجود ہیں۔ میں یہاں پر ایک چیز یہ ذکر کروں گا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بہت سارے معاملات میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے ہمیں حصہ ملا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم تھا کہ یہ امتی جو ہے یہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کے عمل کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی ہماری بخششوں کے لیے بہت سے ایسے طریقہ کار بھی ہم کو بتا دیے کہ ہم ان اگر طریقوں کو اختیار کر لیں تو اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، اور پھر میدان محشر میں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے اہتمام فرمایا۔ خود سرکار علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا وہ سرکار کا دیدار کرتے تھے، سرکار کی صحبت میں بیٹھتے تھے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شب و روز ان کے گزرتے تھے، لیکن ہم بعد والے کیا کریں؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعت، کہ اس کو شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اسی کی طرف اشارہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ کی حیات تو رحمت ہے لیکن آپ کا جانا کیسے رحمت؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد اس امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، نیکوکاروں کی نیکیوں کو دیکھ کر میں خوش ہوں گا، اور جو گناہ گار ہوں گے اس کے لیے میں شفاعت کروں گا، ان کے حق میں دعائیں کروں گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں اور آپ بھی ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ رب العزت کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور پر جا کر اگر کوئی عرض کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے۔ ایک اعرابی کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی وصال کے بعد قبر انور پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے قرآن میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان سنا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، بڑا ظلم کیا ہے میں نے اپنی جانوں پر، آپ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور سے جواب ملا کہ جا بندے تیری بخشش کر دی گئی۔ اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ اگر ایک شخص وہاں پر نہیں جا سکتا تو وہ کیا کرے؟ اب ایک تو وہ ہے کہ جو قبر انور پر حاضر ہو گیا، لیکن جو دور ہے وہ کیا کرے؟ تو ہمارے مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی کہ جو رحمت ہوتی ہے نا، اس رحمت کو، اس رحمت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب عالمین کے لیے رحمت ہے نا تو عالمین کی ہر چیز کے قریب بھی ہو۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ بھی ہوں گے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا تصور کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں گے نا تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ آیت مقدسہ اسی طرح ثابت ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا امام اہل سنت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ ارشاد فرمائیں کہ فریاد امتی جو کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو آج کی شب جو ہے نا وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اس رحمت للعالمین کو دیکھیں، سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے توبہ کریں اور یہ ظاہر کریں کہ یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، میں باغی نہیں ہوں، میں مجرم ہوں لیکن میں نے بغاوت نہیں کی، یا رسول اللہ آپ کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے، بس اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیں۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ شب ہمارے اندر وہ تبدیلی پیدا کرے گی کہ آنے والی جو زندگی ہے نا وہ بڑی برکتوں کے ساتھ گزرے گی انشاءاللہ۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے پیارے نعت خوان بھائی قاری اسد الحق اسد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خوبصورت نعتیہ کلام پیش کریں۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ابرار کی آمد، مبارک ہو مبارک ہو شہ ابرار کی آمد، مبارک ہو جہاں کے مالک و مختار کی آمد، مبارک ہو۔ منور ہو گیا سارا زمانہ ان کے آنے سے، منور ہو گیا سارا زمانہ
ان کے گانے سے سبھی کو پے کرے انوار کی آمد مبارک ہو، سبھی کو پے کرے انوار کی آمد مبارک ہو، بھلائی ہی بھلائی جس نے کی ہر آن امت سے، بھلائی ہی بھلائی جس نے کی ہر آن امت سے، اسی ہمدرد اور غم خوار کی آمد مبارک ہو، اسی ہمدرد اور غم خوار کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو شہ ابرار کی آمد مبارک ہو، جہاں کے مالک و مختار کی آمد مبارک ہو، سوالی حسن بھی چوکھٹ پہ جن کی بن کے آ جائے، سوالی حسن بھی چوکھٹ پہ جن کی بن کے آ جائے، اسی اللہ کے شاہکار کی آمد مبارک ہو، اسی اللہ کے شاہکار کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ آپ کا میزبان سمیع خان آپ کے سامنے حاضر ہے، علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن اب وقت ہوا ہے مقابلہ تقاریر کا۔ آج کا موضوع آج کے دن کی مناسبت سے ہے، اور موضوع ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ یہ آج کی تقریروں کا عنوان ہے، اور آج جو پارٹیسپنٹس ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد عبید، عمر شریفی، ساجد الرحمان۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ کے پاس 2.5 منٹ کا وقت ہے اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کو بزر کی آواز سنائی دے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ باقی ہیں۔ 29 سیکنڈ میں آپ نے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ آپ نے 2.5 منٹ سے اوپر بھی نہیں جانا اور پہلے بھی نہیں ختم کرنا۔ کوشش کریں 3-4 سیکنڈ الاؤڈ ہیں، لیکن اس وقت کے اندر تقریر پیش کریں۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں، یہ جج کریں گے کہ کون کتنی بہتر تقریر پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے کانٹیسٹنٹ کو بلاؤں؟ آج میں بھی آپ سے اجازت لے رہا ہوں، اجازت ہے؟ جی سعد عبید صاحب تشریف لائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب والی، موضوع میں موجود لفظ رحمت 2 جہتوں پہ دلالت کرتا ہے۔ ایک جہت عامہ ہے اور دوسری جہت خاصہ ہے۔ جہت عامہ تمام عالمین کو محیط ہے، اور جہت خاصہ صرف مسلمانوں کو بروز حشر محیط ہوگی۔ جناب والا، جہت عامہ کیا ہے؟ تمام جہانوں کی خلقت، میرے نبی کی رحمت، زمین پر انسان کی بعثت، میرے نبی کی رحمت، حرب فجار کی مصالحت، میرے نبی کی رحمت، بی بی حلیمہ کی اونٹوں کی سرعت، میرے نبی کی رحمت، سود کی حرمت، میرے نبی کی رحمت، ابو طالب کی
ابو طالب کو دی گئی بشارت میرے نبی کی رحمت، اہل طائف کو دی گئی رعایت میرے نبی کی رحمت، اور جناب والا غرض تمام عالمین میں موجود تمام مخلوقات کو یہ رحمت عامہ محیط ہے۔ اور جناب والا جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو خون ریزی کا دن ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، آج خون ریزی کا دن نہیں بلکہ آج تو رحمت کا دن ہے، اور جناب والا سب کو تمام مشرکین کو معاف کر کے ان کو اپنی پناہ کے دامن میں لے لیا۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو رحمت خاصہ صرف مسلمانوں کو محیط ہے، اور اس کا تعلق بروز حشر سے ہے۔ سورج کی کم ہوتی تمازت سے لے کر اہل اسلام کے چہروں کی بشاشت تک، اور انبیاء اور رسول پر شہادت سے لے کر مقام محمود کی شفاعت تک، آپ علیہ السلام کی زیارت سے لے کر آپ علیہ السلام کی زیارت تک تمام رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، جو آپ علیہ السلام کی رحمتیں ہیں، جن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو گویا کہ رحمت قرار دے دیا گیا کہ وہ آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے، کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے۔ جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا عمر شریفی صاحب کو۔ سراپا رحمت کا منبع و محور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے صدر عالی وقار۔ وہ منبع نور ہے کہ جس نے دور جہالت میں ظلماتی بستی میں اپنی رحمت کے نور سے روشن کر دیا، کہ جس نے بھٹکتے آدم زادوں کو اپنی رحمت کے ذریعے مذہب کا نور دیا، کہ جس نے اندھیر نگری میں بسنے والے انسانوں کو آداب معاشرت سکھلائے، کہ جس نے جہانداروں کو آداب جہانگیری سکھلائے، کہ جس نے لات و حبل اور ان جیسے کئی مجسموں کو پوجنے والے پجاریوں اور ان کے مجاوروں کو توحید کی روشنی سے روشناس کرایا، کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ رحمت کا ظہور ملاحظہ کیجئے صدر عالی وقار، کہ کبھی عورتوں پر رحمت ماں کے قدموں تلے جنت رکھنے کی صورت بنے، اور کبھی بیٹی کی تربیت کو والدین اور جہنم کے درمیان پردہ قرار دیا، کہ سیاست پر رحمت دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عالمی سیاست کے داؤ پیچ سکھلائے، اور فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو صحابہ کے اصرار کے باوجود معاف فرمایا، اور عام معافی کا اعلان کیا۔ کہ معیشت پر رحمت دیکھیے کہ آج سے 1400 سال قبل ڈاؤن ٹاؤن یعنی صدر بازار کا تصور دینے والے میرے پیارے نبی نے سوق المدینہ قائم کیا۔ کہ تعلیم پر رحمت دیکھیے کہ آج جو مغرب کا کانسیپٹ ہے کہ بیسک ایجوکیشن از کمپلسری، یہی کانسیپٹ آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی صورت میں دیا۔ کہ صدر عالی وقار، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی تنگ دستی اور غربت ہے، آئے روز لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کا واحد حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے زکوٰۃ کے نظام میں مضمر ہے۔ کہ آج دنیا کا دوسرا بڑا مسئلہ معاشی بحران ہے، کئی بینکوں کا دیوالیہ ہو چکا ہے، ترقی یافتہ ممالک بھی اس کی زد میں ہیں، اس کا بھی واحد حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے اسلامی نظام میں ہے، نہ کہ سودی بینکاری میں، کہ جس کی رحمت کو خدائے بزرگ و برتر نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر دونوں جہانوں کے لیے امر کر دیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔
اچھی تقریر کی، لیکن وقت کا خیال رکھیں کیونکہ جتنا وقت سے اوپر جائیں گے وہ آپ کے لیے نیگیٹو جائے گا، یعنی اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ کو وقت کے اندر ہی تقریر مکمل کرنی ہے کیونکہ وقت سب کے لیے برابر ہے. جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا ساجد الرحمان صاحب کو. رحمان کی صفت رحمانیت کا ظہور رحمت للعالمین میں محصور ہے صدر علی وقار. تبھی تو حضرت نوح کو قوم نوح کی طرف مبعوث فرمایا گیا. الی عاد اخاہم ہودا کہا گیا. الی ثمود اخاہم صالحا ارشاد ہوا. الی مدین اخاہم شعیبا فرمایا گیا. حتیٰ کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للناس امامہ کا لقب مل گیا، مگر خالق کائنات نے تمام مخلوقات اور ان کا احاطہ کرنے والے، تمام جہانوں کا احاطہ کرنے والے رحمت اسی نبی کو دی جو 400 گونجتی نفسی نفسی کی صداؤں میں امتی امتی کا نعرہ متعارف کروائے گی، جن کے نام کے وسیلے سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کے لیے اسم اعظم بن گئے، جن کے رحمت کی گواہی تورات میں منہامن کے ذریعے دی گئی، جن کے رحمت کی گواہی انجیل میں فارق قلید کے ذریعے دی گئی، اور تو اور صدر علی وقار خالق کائنات نے خود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے ذریعے اپنے آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر مہر ثبت کر دی. پھر وہی ہے جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، پھر وہی ہے جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. صدر علی وقار اگر رحمت کا ظہور غلاموں کے لیے ہو تو سب سے زیادہ غلاموں کو آزاد کرنے والے ہمارے نبی. اگر رحمت کا ظہور بدترین دشمنوں کے لیے ہو تو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنے والے ہمارے نبی. اگر رحمت کا ظہور عورتوں کے لیے ہو تو عورت کو اس کا حق دے کر جنت کو اس کے قدموں تلے رکھنے والے ہمارے نبی. اگر رحمت کا ظہور میرے آپ کے اور تمام انسانوں کے لیے ہو تو راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعا کرنے والے ہمارے نبی کہ آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے. میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کایا آپ نے. آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے. شکریہ. جی تینوں پارٹیسپنٹس نے اپنی تقریر پیش کی. آپ لوگ کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں؟ کافی جلدی آج نتیجہ آپ لوگوں نے اخذ کر لیا ہے. صاف ہے. میں ذرا سی جی آپ ارشاد فرمائیے. رائے دے دوں اس میں. یہ جو آپ ماشاءاللہ جو بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، کیا نام ہے؟ عمر شریفی صاحب. تو ان کی تقریر بہت خوبصورت تھی اور عصر حاضر سے مطابقت تھی، بہت اچھا مواد تھا. لیکن ایک چیز جو تقریر کے اصول کے خلاف ہے، آپ نے وقت بار بار کہنے کے باوجود بھی زیادہ لیا. یہ ڈسکوالیفائی کرتی ہے چیز، لیکن چونکہ مواد اور وہ چیز تھی اس لیے آپ اس کا حصہ ہیں. بہرحال تو میرے نزدیک یہ اول ہیں اتحاد سے، اور احباب کی جو بھی رائے، سب کی رائے یہی ہے متفقہ طور پر. اور دوسرے نمبر پر صاحبزادے جو یہ ہیں ماشاءاللہ ساجد الرحمان. جی ہاں، تو ان کا اور ان کے معاملات تلفظات میں جو غلطیاں ہیں وہ تو نظر آ رہی ہیں نمایاں. تو دوسرے نمبر پر اجتماعی طور پر ان کے لیے ساجد الرحمان دوسرے نمبر پر ہیں، یعنی آج پہلے نمبر پر عمر شریفی صاحب ہیں، دوسرے نمبر پر ساجد الرحمان اور تیسرے نمبر پر سعد عبید. جی وقت کے بارے میں جیسے حضرت نے ذکر کیا نا، وقت بہت امپورٹنٹ ہے. اب جیسے اگر ہماری گفتگو بھی وقت کے اندر نہ ہونا تو پھر آگے بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس اعتبار سے ان کے کانٹینٹ کی وجہ سے ہی بچ گئے، ورنہ یہ وقت کی اہمیت جو ہے نا اس کا اندازہ اگر یہ نہ کریں نا تو پھر بڑے معاملات ہوں گے. اور سیکنڈلی یہاں پر ڈسکوالیفائی اس طرح ہو نہیں رہا ہے، لیکن اگر مقابلہ ہوتا پراپر مقابلہ ہوتا تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موقع ملے کہ آپ تقریر پیش کریں اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو علماء کرام سے سیکھنے کو ملے کچھ، جیسے انہوں نے کریکشن کروائی ہے. یہ ایک بہت بڑا فن ہے کہ وقت کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنا. ہمارے ایک دادا استاد ہیں عبدالستار سعیدی صاحب، وہ اپنی تقریر ختم کرتے تھے نا تو وہ ساتھ میں بتاتے تھے کہ اب اپنی گھڑیوں میں آپ دیکھیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، جو مجھے وقت دیا گیا تھا میں نے اس پہ ختم کیا. تو بالکل اگر آپ اس فن پہ عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سیکھیے، اور خاص طور پہ وقت کا اور تلفظ کا بہت خیال رکھیں. تلفظات تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بس نہ پوچھیے. اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ جب آپ جملہ کوئی بھول جاتے ہیں، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جو رٹے ہوئے ہیں،
رہتے ہاں یہ میں نے بھی محسوس کیا. ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ جب آپ تقریر ادا بول رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے فکروں کے اندر جان ہوتی ہے, لگ رہا تھا آپ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کنوکشن کے ساتھ کہہ رہے ہیں, تو وہ کمی نظر آتی ہے. آج یہ مشترکہ غلطی تھی کہ تینوں مقرر کہیں نہ کہیں بھول چوک ان سے ہوئی, تینوں سے کہیں نہ کہیں بھول چوک ہوئی. یہ ایک آج کی مشترکہ ایک تھا. لیکن اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, یہ سب حضور سے اچھے ہیں, پیار کرتے ہیں, ذکر کر رہے ہیں سرکار کا, بس یہی سب سے بڑی خوبی ہے ان کی. تو یہ صرف آپ لوگوں کو پہلا دوسرا تیسرا نمبر صرف اس لیے بتاتے ہیں کہ تاکہ آپ سیکھ سکیں. تو آپ سب نے بہت اچھی تقریر پیش کی, اور یہاں سے جیسے کہ ہمارے یہاں کی روایت ہے اس ٹرانسمیشن کی کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے ان کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں, کورل جیولز, پاکستان ٹیلی ویژن, ABG جینز, نزوہ انٹرنیشنل, ایزی کلر, مزیدار حلیم اور QMS ڈیجیٹل, ان سب کی طرف سے تحائف ان کے ساتھ جائیں گے. اب ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف, حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, صرف PTV ہوم پر. السلام علیکم ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کی ربیع الاول کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, وقت بہت محدود ہے, جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور آج کی شب بڑی مبارک ہے, موضوع بھی بہت مبارک ہے. تو آج کی شب کے حوالے سے, موضوع کے حوالے سے پیغام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس طرح دوسروں کے ساتھ رحمت کا سلوک فرمایا, تو آج ہمیں بھی ان کی سیرت سے یہی سیکھنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے کہ ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ ہو, اور بالخصوص ہم اپنی ذات کو ایسا بنائیں کہ دوسرے ہماری ذات سے خیر حاصل کریں, ہماری ذات خیر کا منبع ہو, ہم شریروں کے شر سے بھی بچے رہیں اور شر پھیلانے سے بھی بچے رہیں. یہ آج کا پیغام ہے. ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت کاملہ ہے, اور اس ذات کا ایک ہی پیغام ہمیشہ رہا, نفرت کسی سے نہ کریں, کمتر برتر کسی کو نہ سمجھیں, حق تلفی کسی کی نہ کریں, اور پیغام اسلام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر لوگوں تک پہنچائیں, اور زندگی کے اندر ایک ہی اصول اپنائیں, وہ یہ کہ جو مزاج کی منافقت ہے اس کو دور کر کے ایک ہی بات کہ اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی رہیں. اور یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ, اور خاص طور پر 12 ربیع الاول شریف کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے, اپنی ولادت کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو ہم یہ روزہ رکھیں اور روزے کے قریب ہوں, نمازیں پڑھتے رہیں, عبادتوں میں شامل رہیں, محافل میں جائیں, میلاد بھی کریں, نعتیں بھی پڑھیں, صلاۃ و سلام بھی پڑھیں, صدقات و خیرات بھی کریں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضور کی سیرت کو زندگی کا حصہ بنا کر اپنے احباب تک پہنچا کر یہ کہیں کہ زندگی میں رحمت اگر چاہیے تو تاجدار مدینہ کے دروازے کی طرف رجوع کر لو, کیونکہ وہ رحمت کا دروازہ رب کے دروازے سے لے جا کر ملا دیتا ہے. اور پھر بقول شاعر کے ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو, خدا کے لیے براہ راست ہے راہ خدا, مدینے سے مدینے چلو. سبحان اللہ. جی میرا بھی پیغام تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ حاصل کرنا ہے, تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو کہا اس کو تسلیم کرنا ہے, ہر اعتبار سے, ہر جہت سے, ہر پہلو سے. شاعر کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ ٹوٹ کر عشق اگر انسان کرے گا تبھی آپ کی رحمت کا حصہ آپ کو ملے گا. راستہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, صحابہ نے اپنی زندگیوں میں ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے. تو اس لیے بس اس آخری مقدس جو شب آج کی ہمارے سامنے ہے, اس میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو نہ صرف اپنانا ہے بلکہ اس کا اظہار بھی ہماری اعمال سے, ہمارے کردار سے, ہماری گفتگو سے اور ہمارے گرد و پیش کے اندر اس کا عکس دکھائی دینا چاہیے. جی مفتی مدنی رضا صاحب. جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے, ہم جب کسی پر احسان کرتے ہیں نا, تو ہماری اس سے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے احسان کے جواب میں کچھ نہ کچھ ہماری مروت کرے.
اگر میں رات کو 2 بجے کسی کو کال پر میں جا کر اس کی خدمت کر رہا ہوں اور اگر سامنے سے وہ مجھے دن کے وقت بھی جواب نہ دے تو پھر میرا دل جو ہے نا وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے شب و روز ہمیں یاد رکھا ہے، معراج پر جا رہے ہیں تو یاد رکھا، پیدائش پہ یاد رکھا، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یاد رکھا، اور ہم اتنے بے مروت ہیں کہ ہم سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ان احسانات کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ہم اپنے ہر عمل کے اندر، اپنے ہر گفتار کے اندر، اپنے کردار کے ایک ایک لمحے کے اوپر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد رکھیں گے نا، تو پھر ہمیں انشاءاللہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بھی وہ لطف آئے گا کہ جس لطف کی تلاش ہم شاید دنیاوی عیش و عشرت میں کرتے ہیں، لیکن حقیقی لطف اگر چاہیے نا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کو اپنے دلوں میں بسا لیں، پھر آپ کی زندگی باغ و بہار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے اس نشریات میں جتنے بھی پروگرامز کیے، مختلف موضوعات پہ گفتگو کی، سب کا جو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہم سب کی نجات صرف ایک ہی چیز میں، اور وہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، ان کے طور طریقے کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیں۔ جس دن ہم نے ایسا کر لیا، دین، دنیا، آخرت سب بہترین ہو جائے گا۔ اس مبارک نشریات کے اختتام پر اقبال کے نشار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، میں درخواست کروں گا ہمارے پیارے بھائی قاری اسد الحق اسد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے میزبان کو، ہمارے علماء کرام کو، پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات ہے صلی علی کے، فضاؤں میں نغمات صلی علی کے، درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ،